بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کیا کر دیا؟ آپ کا خون کھول اٹھے گا، اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح نواز شریف بھی سب میں انوالو ہیں، اور قمر جاوید باجوہ کے لیے اب سخت ترین سزا بلکہ کورٹ مارشل کی بات کیوں ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو ان سے ملتے رہے جا کر، وہ لوگ جو اس سب کے عینی شاہد ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو کوئی آرمی چیف بھی کرے تو اس کا کورٹ مارشل بنتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نارملی ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی آرمی چیف اپنی ہی فوج کے حوالے سے کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ موجودہ آرمی چیف کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے، کس طرح وہ دورے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ عید کے دن آرمی چیف کے حوالے سے ISPR کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں، چونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا کر دیا پاکستان کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں، حامد میر صاحب نے نسیم زارع صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کر، اور دونوں خود گواہ ہیں، اس کے علاوہ میٹنگز کے گواہ اور بھی سامنے آ رہے ہیں، جن میں امیر عباس ہیں، وہ بھی سینئر صحافی ہیں، دیگر لوگ 20-25 لوگ جن کے سامنے سب بات ہوئی ہے۔ اب میں نے سارا کلپ سنا، ایک ایک چیز نوٹ کی ہے۔ اس میں حامد میر صاحب نسیم زارع صاحبہ کے پروگرام میں ان کو گواہ بناتے ہیں کہ آپ بھی وہاں پر موجود تھی، کیا باتیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بالکل کہ باجوہ نے یہ کہا کہ ہماری فوج تو لڑنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے ٹینک نہیں چل سکتے، جہاز ٹینک ہمارے بیکار ہیں، ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں، اور جو ٹروپس ہیں ان کو موبلائز نہیں کر سکتے، ہمارے پاس رقم نہیں ہے۔ تو نسیم زارع صاحبہ نے کہا کہ یہ باتیں پہلے تو میں ویسے کرتی تھی، یعنی چند لوگوں میں یا بند کمروں میں، لیکن اب وقت ہے کہ ہم اوپن کریں، کیونکہ ایسا نارملی کوئی آرمی چیف کیسے کہہ سکتا ہے اپنی فوج کے بارے میں، جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں، جس فوج نے جو شہادتیں دے رہی ہو، جس نے بھارت کو ناکو چنے چبائے ہوں، ہرایا ہو، ایئر فورس نے ان کا جہاز گرایا، تو اس کے بارے میں وہ کہے، اپنی فوج کے بارے میں اس طرح کی بات کرے، اس کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ کم از کم 2 دفعہ نسیم زارع صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو کلپ ہے، اس میں حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا، اور پھر نسیم زارع صاحب سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا لفظ استعمال کیا، تو نسیم زارع صاحبہ کہتے ہیں سودا، کہتے ہیں جی ہاں، کشمیر کا سودا کیا باجوہ نے۔ اب اس سب میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ کلپ شیئر ہو رہا ہے کہ عمران خان نے صحیح میر جعفر کہا تھا، میر جعفر بالکل ٹھیک کہا تھا، اور یہ بھی شیئر ہو رہا ہے کہ کس طرح میر جعفر یہ کہتا رہا سراج الدولہ کو، نواب سراج الدولہ کو، جن کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی اور غداری کی تھی، کہ جی راستہ دے دو کمپنی کو، برطانوی کمپنی کو راستہ دے دو، ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس رقم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، بندوقیں نہیں ہیں، تو ہم راستہ دیتے ہیں اس کو بتائے بغیر۔ تو بالکل وہی کام باجوہ نے کیا ہے، اور اب یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صحیح کہہ رہے تھے میر جعفر میر صادق جب کہتے تھے۔ اچھا جی، باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا، اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حامد میر صاحب نے کہا کہ سیز فائر کے بعد باجوہ نے مودی کو دعوت دی، سیز فائر کے بعد باجوہ نے مودی کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی۔ فورن آفس کو جب پتا چلا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، تو انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی بھاگے گئے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے پاس، اور جا کر بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ مودی کو دعوت بھی دے دی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہاں بات تو کچھ کر رہے تھے، فیض اور باجوہ میرے پاس آئے تھے کہ جی اس طرح کچھ ہے، اور اجیت دوول کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کہ لیکن مودی آ رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، انہوں نے کب دعوت دے دی مودی کو، مودی کب آ رہا ہے، پرائم منسٹر کو نہیں پتا، فورن آفس کو نہیں پتا، مودی آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے فیض حمید کو بھی بلایا، جنرل باجوہ کو بلایا، اور کہا کہ جی یہ آپ فورن آفس کو تو بتاتے ہیں، آپ نے باجوہ کو دعوت دے دی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو ان کو پھر آن بورڈ لیں، ان کو بریف تو کریں کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد جناب باجوہ صاحب اپنی پوری ٹیم لاؤ لشکر کے ساتھ، یہ جناب آپ دیکھیں اس پر حامد میر صاحب پوری ڈیٹیل بتاتے کہتے ہیں لاؤ لشکر کے ساتھ۔ اس کے بعد فورن آفس میں باجوہ صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گئے، اور پھر وہی لیکچر دیا۔ تو آپ کو یاد ہے نا نسیم زارع صاحبہ، حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ہمیں بھی دیا تھا۔ تو نسیم زارع صاحب کہتے ہیں ہاں 20-25 لوگ تھے اس میں موجود، 20-25 صحافی، اور وہیں پر یہ انہوں نے لیکچر دیا تھا جہاں کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اسی آڈیٹوریم میں یہ لیکچر دیا تھا، یاد ہے نا آپ کو۔ تو یہ وہی لیکچر تھا جو آپ کے سامنے بھی دیا تھا زارع صاحبہ، کہ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں، ٹروپس کی موومنٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ تو نسیم زارع صاحبہ کہتی ہیں نارملی ایسے آرمی چیف کا کورٹ مارشل ہو جانا چاہیے، مجھے کہنا پڑے گا، پہلے بند کمروں میں کہتی تھی، لیکن اب اوپن میں کہنا پڑ رہا ہے، اور کہنا ہوگا کہ یہ تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے، جو کچھ اس نے اپنی فوج کے بارے میں کہہ دیا۔ پھر یہ کہ جی 20-25 صحافیوں کے آگے یہ بات کی کور کمانڈرز آڈیٹوریم میں، تو کہا کہ جی
فیض کو ملاقات کے لیے بھیجا دوول کے پاس، نسیم زارع صاحب کہتی ہیں میں نے تو یہ بات کی کہ جی آپ نے فیض حمید کو ملاقات کے لیے بھیج دیا دوول کے پاس، کیوں بھیجا، کیوں ایسا کیا، میں نے باجوہ سے کہا تھا. اور حامد میر صاحب کہتے ہیں یاد ہے نسیم زارع صاحب یہ سب جب باتیں ہوئی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے کہ یہ کیا باجوہ کو ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو پھر شاہ محمود قریشی نے کیا یہ کہ بہت انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ سیکرٹری فارن آفس کو نہیں بٹھایا بلکہ کوئی 5-6 سابق ڈپلومیٹس کو بٹھایا اس بریفنگ میں جس میں باجوہ ہے. اور پھر انہوں نے ظاہر ہے وہ سابق تھے، ان کے خلاف کوئی اس طرح کا ایکشن تو نہیں باجوہ لے سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے روایتی موقف کے خلاف ہے جو پاکستان کا سٹینڈ ہے کشمیر پر، اور یہ بھارت کا ایک ٹریپ ہے اور یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. جب یہ ڈپلومیٹس نے بات کی تو باجوہ غصے میں آ گئے اور کہا آپ کیا بات ہے، اپریل 2021 میں تو مودی آ رہا ہے، اپریل میں مودی آ رہا ہے. تو نسیم صاحب سے سوال کیا حامد صاحب نے، پتہ ہے کون سا اپریل، 2021 کا اپریل، جب کشمیر والا معاملہ ہضم ہو چکا. یعنی نسیم زارع صاحب نے کہا جی کشمیر وہ ہضم کر چکے. 5 اگست 2019 کو انہوں نے اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ختم کر دیا، اس کو باقاعدہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف اپنے علاقے میں شامل کر لیا باقاعدہ کہ جی ختم، وہاں جو اسپیشل لوگوں کا سٹیٹس تھا کہ باہر سے آ کے لوگ زمین نہیں خرید سکتے، ان کی جگہوں پر قبضے نہیں کر سکتے، کوئی اور مطلب غیر کشمیری، وہ سب ختم کر دیا. وہاں پر قبضے، غیر کشمیری آ کر آباد ہوں، مسلمانوں کی آبادی وہاں سے بدل دی جائے، وہ سب اب کرنا شروع ہو گئے. تو یہ اس کے بعد 2021 میں دعوت دی جا رہی ہے اپریل میں، وہ 5 اگست 2019 کو بھارت ہی کر چکا ہے. تو اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا عمران خان کے اس وجہ سے بھی خلاف ہو گئے تھے باجوہ صاحب، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان رکاوٹ بن رہا تھا اس سب میں، تو اس لیے باجوہ صاحب عمران خان کے خلاف ہو گئے کہ جی میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا، یہ کشمیر سارا کچھ کر کے مودی کے ساتھ بلا کر، اور پھر میں نے ایکسٹینشن بھی لینی تھی، تو عمران خان جو ہے یہ تو اب میں نے اس کو نہیں چھوڑوں گا. بہرحال یہ الفاظ تھے عامر صاحب کے، جی ایکسٹینشن بھی لینی تھی، نوبل پیس پرائز بھی لینا تھا، عمران خان کے خلاف اس وجہ سے بھی ہو گیا کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے. عمران یا شاہ محمود قریشی صاحب بات کریں نہ کریں ہم تو کریں گے، حامد میر صاحب نے کہا. اور شاہ محمود قریشی سے میں نے کہا کہ جی آپ اس پر بات کریں، تو انہوں نے کہا جی عمران خان چیئرمین ہے، اس سے مجھے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ یہ سیکرٹ ایکٹس کی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ جب ہم ریاستی طور پر ہم حکومت میں ہوں یا ہم نے کوئی عہدہ رکھا ہو تو آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ آپ سیکرٹ ایکٹس جو اس طرح کی گفتگو ہے وہ لیک نہیں کریں گے، لیکن صحافیوں پر اس طرح کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہ ایک پرائیویٹ پرسن ہے، انہوں نے تو نہیں حلف اٹھایا ہوتا کہ جی وہ کوئی بھی اس طرح کی میٹنگوں کی بات ہوگی وہ باہر نہیں کریں گے. تو بہرحال اس لیے تو وہ شاید بات نہیں کرتے سیاستدان. پھر حامد صاحب نے کہا جی عمران کہتے ہیں باجوہ کا کورٹ مارشل کریں گے کہ انہوں نے حکومت گرا دی، وہ میر جعفر میر صادق ہیں اس وجہ سے، لیکن ان کو ساتھ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی کشمیر کا اس نے اس کے ساتھ کشمیر کے ساتھ یہ کیا. نسیم زارع صاحب نے کہا لیکن جو پبلک سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہمارے جہاز ٹینک نہیں چلتے، یہ بالکل کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا کہ جی یہ بات تب جب کہ پاک فوج اور ایئر فورس نے بھارت کو ناکام بنایا، تب جب ہمارے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، یہ بات بھی حامد نسیم زارع کی تب اس طرح کی سٹیٹمنٹ کو دے رہا ہے، یہ تو کورٹ مارشل بنتا ہے اس کا. اور پھر حامد صاحب نے کہا جی ہاں لیکن سارا دن جب آپ ٹی وی دیکھتے رہیں گے، آپ وی لاگز دیکھتے رہیں گے، باجوہ صاحب پر طنز کیا، اور آپ تنخواہیں ڈسکس کرتے رہیں گے بلا کر میٹنگز میں کہ وہ فلاں اینکر کی اتنی تنخواہ ہے میرے سے زیادہ ہے، فلاں اینکر کی میرے سے زیادہ تنخواہ ہے. تو حامد کہتے ہیں جی میں نے تو کہا کہ آپ جس طرح کے آرمی ہاؤس میں رہ رہے ہیں، جتنا آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، جتنے آپ نوکر چاکر، آپ یہ نہیں دیکھتے، آپ کو اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی فلاں اینکر کی اتنی تنخواہ نہیں، ایک حسد سا ہوس سا نہیں تھا کہ جی فلاں کتنی ہم سے زیادہ کیوں ہے فلاں ہے، اس طرح کی بات. حالانکہ ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز تو کوئی مقابلے نہیں کر سکتا. تو اب باجوہ نے جو کشمیریوں کے ساتھ کیا اس پر اب تک کشمیری سنبھل نہیں پائے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ راجہ فاروق حیدر جو مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر میں، راجہ فاروق حیدر نے مجھے کہا، یعنی حامد میر کو یہ بات کہی کہ مجھے باجوہ نے پہلے بتا دیا تھا، 2 دن پہلے میٹنگ میں بلایا اور کہا کہ جی یہ بھارت یہ ساتھ کشمیر کو اپنے ساتھ لینے لگا ہے اور یہ سارا معاملہ کرنے لگا ہے، تو اس نے تو مجھے پہلے بتا دیا تھا 2 دن پہلے. اور یہ بات میں نے نواز شریف کو بھی بتائی کہ اس نے میٹنگ میں مجھے یہ بتا دیا، اور میں نے کہا، یعنی فاروق حیدر کہتے ہیں کہ میں نے پھر باجوہ کہا کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے اس پر، بھارت پر اس طرح کرے گا. تو باجوہ کہا نہیں حملہ کا نہیں، وہ دیکھیں ہم ایسے کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کر دیا. اور یہ بات میں نے نواز شریف کو بتائی. راجہ فاروق حیدر نے حامد میر کو کہا، اور حامد میر کہتے ہیں جی آپ کبھی نسیم زارع صاحبہ پروگرام میں بلائیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے راجہ فاروق حیدر، جنہوں نے اب پھر جب یہ ووٹنگ شوٹنگ ساری ہوئی ہے نئے وزیر اعظم بنے ہیں، اس میں انہوں نے پھر ایجنسیوں کا نام لے دیا. خیر، تو راجہ فاروق حیدر صاحب کو بلائیں، وہ آپ کو بہت کچھ بتائیں گے. وہ لیکن کہتے یہ میں نے ان سے کہا کہ آئیں تو وہ کہتے ہیں سیکرٹ ایکٹ نہ آ جائے فلانا یہ وہ. لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی اس چیز کا پتہ تھا
یعنی یہ باجوہ اور نواز شریف ملے ہوئے تھے, ان تک کی بھی رپورٹ تھی اور کس طرح بیٹھے رہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی لفظ نہ بولے جی. نواز شریف صاحب جو ہے نا, وہ تو جو جس ایگریمنٹ کے ساتھ آئے ہیں, ساری جو ملی بھگت تھی اس میں اب ان کو باجوہ بہت پیارے ہیں, ان کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولا جاتا. اب یہ سب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا امتحان ہو چکا ہے موجودہ آرمی چیف کا. اب آتے ہی ان کو یہ سارا جو باجوہ کی وجہ سے ہو چکا ہے اس کو ان کو چینج کرنا پڑ رہا ہے. ان کو اپنے امیج کو فوج کے حوالے سے سارا کچھ جو سول ملٹری ریلیشن کہیں, پبلک کے ساتھ فوج کے حوالے سے جو امیج ہے اس کو کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان سے بھی بات ہوتی ہوگی, باجوہ کے کورٹ مارشل کی ہر طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے, تو ان کے اوپر بھی یہ ظاہر پریشر تو ہوگا. اب شہباز شریف کا کہہ رہے ہیں, شہباز شریف نے کیا یہ ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کا سروسز چیفز کو فون, عید الفطر مبارکباد. اس پر لوگ طنز کر رہے ہیں جی سوئیاں بھی شاید پیش کی ہوں گی. اس میں انہوں نے آرمی چیف کو, بری کے سربراہ, بحریہ کے سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ظاہر شمشاد صاحب کو بھی مبارکباد دی ہے جی انہوں نے, اور ان سے سب سے بات کی ہے. لیکن آرمی چیف کا میں آخر میں بتا دوں آپ کو, جو آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ میں نے کہا کہ ان کو اب اپنی مصروفیات اس طرح رکھنی پڑ رہی ہیں کہ بھائی نہیں, ہم ہر طرح سے تیار ہیں. کہ ان کی سب سے زیادہ اسٹیٹمنٹ جو ہر طرف ہائی لائٹ ہے یا جو ہیڈ لائن بنا رہے ہیں وہ یہ ہے جی کہ عاصم منی نے کہا کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدم کچھ نہیں, سب سے مقدس ہمارے لیے ہے, سب سے اہم کام یہ ہے سرحدوں کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. اور باجوہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس نہ ٹینک بھی نہیں, فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے. وہ کیا بات کر گئے 20-25 لوگوں سے, صحافیوں سے, آپ سوچئے. اب موجودہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں جی کہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منی نے باجوڑ میں پاک افغان سرحد کا دورہ کیا اور وہاں موجود فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی. باجوڑ دورہ کے موقع پر کورٹ کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا. اس موقع پر آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا اور کہا کہ پاک فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے. فوج پاکستان ملکی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے, کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. موجودہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں جی ہمہ وقت تیار ہیں. وہ سابق آرمی چیف جو ہے صحافیوں کو بلا بلا کر کہتا رہا ہے جی نہیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہماری فوج. یہ سوچیے ذرا, تو کورٹ مارشل ہی ہونا چاہیے. جنرل سید عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ محافظین پاکستان دشوار راستوں, سخت موسمی حالات اور اپنے پیاروں سے دور ہونے کے باوجود اپنے فرائض کو مقدم رکھتے ہیں, کیونکہ سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کچھ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کچھ نہیں. اور سابق آرمی چیف جناب باجوہ صاحب جو بہت پیارے ہیں نون لیگ کو, پی ڈی ایم کو, خبردار کسی نے ان کے بارے میں بات کی. سارے اس وقت سیٹ اپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں اور کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے. اور جناب انہوں نے تو یہ حکومت بنائی اور جناب وہ نیوٹرل ہو گئے تھے, اور انہوں نے تو یہ کہا تھا ان ججوں کو لگا دو, ان کی بات بھی مانتے رہے, سارا کچھ ہوتا رہا. تو وہ تو کہتے رہے کہ جناب نہیں ٹی وی دیکھیں, وی لاگ دیکھیں, اینکرز کی تنخواہیں کیوں زیادہ, ان کی توجہ ادھر تھی. اور یہ موجودہ آرمی چیف کہنے جی سرحدوں کی حفاظت سب سے زیادہ مقدم ہے. اس موقع پر آرمی چیف نے شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور زور دیا کہ عید کے دن ہمیں مادر وطن کے دفاع اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے. آرمی چیف نے خصوصی طور پر شہداء کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. جنرل عاصم منیر نے جوانوں اور آفیسرز کی آپریشنل تیاری اور مستعدی کو سراہا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی تیار ہیں, زبردست ہیں. اور باجوہ نے دیکھیے کس طرح ملک کو بدنام کیا ہے, کشمیر کا سودا کیا ہے, اور کس طرح اپنے ہی ادارے کو کتنا بدنام کیا. اب یہ اس کے 20-25 گواہ ہیں, اب آپ دیکھ لیجئے, خود سوچئے. تو یہ حالات ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اس سے بڑھ کر سزا کچھ نہیں ہو سکتی. کورٹ مارشل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ نہیں پتا. عمران خان صاحب تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ سوال مریم صاحب سے پوچھا گیا کہ جی اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے آپ کریں گے؟ وہ نہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی. نہیں باجوہ صاحب تو انکل ہیں, انہوں نے تو سارا کچھ ہمارے لیے کیا ہے, ان کی تو بات ہی نہ کریں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی کیا سزا ہے کہ آپ کس عہدے پر رہے اور وہ کہتے جی میں گمنامی میں چلا جاؤں گا. گمنامی کیا, بدنامی میں چلے گئے ہیں, اور اتنی بدنامی کہ شاید کسی کے حصے نہیں آئی. اور آپ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کہ اس سے بڑی کیا سزا ہے کہ اب ان کے راز سامنے آتے جا رہے ہیں. وہ انٹرویو دیتے ہیں اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے, کبھی جاوید چودھری کو, کبھی منصور علی خان کو, کبھی میتلا صاحب کو, کبھی کسی کو, کبھی وہاں پر رابطے کر رہے ہیں, کبھی وہاں پر رابطے کر رہے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن مزید بدنام ہوتے ہیں, اس سے مزید پستی میں جا رہے ہیں. اور اب دیکھیں اب تو صحافی بھی کورٹ مارشل کی بات کر رہے ہیں, ان کے مزید راز پتہ لگ رہے ہیں, وہ کیا کیا کرتے رہے, کیا کیا سودے بازی کرتے رہے, کس کام میں وہ انوالو تھے, اپنے ادارے کو انہوں نے کتنا تباہ کیا یا اس کو کتنا بدنام کیا. یہ سب بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ سزا کم ہے کسی کے لیے کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں گے, بدنامی ان کا پیچھا کرے گی. اور وہ اس سے پہلے ایف بی آر میں جو ڈیٹیلز آ گئیں ان کے سارے اثاثوں کی, وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے بعد اب یہ چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہی بہت بڑی سزا ہے. ایک کرب ہے اگر کوئی سمجھے تو, لیکن اب دیکھتے ہیں
کہ آگے چل کر یہ کورٹ مارشل کے حوالے سے مزید کتنی پیش رفت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیونکہ پولیٹیکلی بھی ڈیمانڈ آ گئی ہے، صحافیوں کی طرف سے بھی آ گئی ہے. اب پی ڈی ایم کا پتہ نہیں کہ وہ تو ابھی تک اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ابھی اور بہت سے کام ہیں شاید باجوہ صاحب سے، اور باجوہ صاحب کے پاس ان کے بڑے راز ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے ابھی وہ اس طرف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ کریں، کیونکہ ابھی باجوہ صاحب ہوں یا موجودہ پی ڈی ایم ہوں، ان کا ٹارگٹ تو عمران خان ہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.